احسان سے آپ نے چلنا ہے تو اسکالرس کہتے ہیں کہ ون آف دا سائنز آف احسان، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ احسان والے ہیں، محسن ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس کا ایک سائن ہے کہ آپ اللہ کی تقدیر کو انشاءاللہ بہت خوشی سے اور آسانی سے ڈائجسٹ کر لیں. یعنی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ مل جائے، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہ ملے. تو احسان یہ ہے کہ بلکہ پیک آف فیتھ ہے یہ کہ اللہ کی ڈگری کو، اللہ کی قدر کو، اور جو بھی اللہ ہمیں دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے اس کو ڈائجسٹ کر لیں. بلکہ اس کے لیے بہتر ورڈ میں جو ہے وہ استعمال کروں گا کہ اس میں راضی ہو جائے. ڈائجسٹ تو بڑا لوور درجہ، راضی ہو جانا اس کو، یہ بیسکلی احسان ہے. جیسے انبیاء تھے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کا واقعہ ہوا اور وہ کتنا پینفل واقعہ تھا، لیکن وہ ساری باتیں اللہ کو کی انہوں نے، جو بھی انہوں نے اپنے دل کی بات تھی، شکایت تھی، اللہ کے سامنے رکھی، اور اینڈ میں کہا کہ او مائی لارڈ ایز لانگ ایز یو آر پلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹر. اللہ جب تک تو راضی ہے تو کچھ اور چیز میٹر ہی نہیں کرتی. تو یہ ان کا الٹیمیٹ تھا، انبیاء کا پرپز یہ تھا اللہ کی رضا. تو اسی لیے وہ دعا ہے پریکٹیکلی آپ اچیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ بینگ راضی ان اللہ تقدیر. وہ یہ ہے کہ صبح اور شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ پڑھنا سکھایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. یہ 3 بار صبح 3 بار شام انٹرنلائز کر کے پڑھا، ٹھیک ہے، کیجولی نہیں، آپ کو سمجھ آنی چاہیے آپ کہہ کیا رہے ہیں. یہ بہت زبردست جو ہے ٹپ ہے احسان کے حوالے سے کہ دیکھیں احسان ان دا کیریکٹر، اپنے کیریکٹر کو بیوٹیفائی کرنا اور اپنے دل کو بیوٹیفائی کرتے رہنا، اپنے قلب کو. وہ قلبی بیماریوں پہ نظر رکھنا ہر انسان میں ہوتی ہے. تکبر ایک قلبی بیماری ہے. تکبر ہو سکتا ہے، لوکنگ ڈاؤن اپون پیپل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو ایم ہی سمجھنا کہ یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تکبر ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اس پہ جہاد کرنا دیٹ از احسان. بلکہ اس لیول پہ کرنا کہ دوسروں کے ساتھ مزید اچھا ہو جانا. حسد ایک بیماری ہے، ظاہر ہے قلبی بیماری. تو کہتے ہیں نا اسکالرس کہ جس سے آپ کو حسد ہو رہا ہے، جیلسی ہو رہی ہے، آپ ان کے ساتھ مزید اچھے ہو جائیں، آپ ان کو مزید دعائیں دینے لگے، ٹھیک ہے. دس از احسان کہ آپ جہاد تو کر ہی رہے ہیں اپنے نفس کے خلاف، لیکن آپ اس لیول پہ چلے گئے کہ آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ایسے بندے کو اللہ بہت نوازتا ہے، ٹرسٹ میں. تو اپنے قلبی امراض کے خلاف جہاد کرنا اور اپنے ہارٹ کو بیوٹیفائی کرتے رہنا، اپنے کردار کو بیوٹیفائی کرتے رہنا، یہ احسان ہے. تو احسان کین بی ایوری تھنگ، ورک پلیس پہ، ریلیشن شپس پہ، کریکٹر وائز، وضو میں، ورشپنگ اللہ، اللہ کے بارے میں ازمپشن رکھتے ہوئے اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرتے ہوئے احسان کے ساتھ چلنا چاہیے انسان، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کو ایٹریبیوٹ بہت پسند ہے، ان اللہ یحب المحسنین. اس کے بعد جو سیکنڈ ایٹریبیوٹ جس کا میں تذکرہ یہاں پہ کرنا چاہوں گا اور آپ کے سامنے انشاءاللہ جو آیت رکھنا چاہوں گا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں. کافی وہ بڑی آیت ہے لیکن میں جو انشاءاللہ جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ وومن کے ایشوز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آیا کو کنکلوڈ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بلکہ اس میں 2 ایٹریبیوٹس ہیں اور یہ اگلا ایٹریبیوٹ تیسری کوالٹی کہ اللہ نے بتا دیا کہ مجھے کون سے لوگ سے محبت ہے اور کون سے لوگ پسند ہیں. ان میں پہلے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ کو وہ لوگ سے محبت ہے جو توبہ کرتے ہیں. اب دیکھیں توابین یہ ایک بہت خاص ایٹریبیوٹ. یہ پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار ریپینٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو اس کو پرفیکٹ ہو جانا چاہیے، اس کو کوئی گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے یا اس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا. اور کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، ہم فوراً منافق کا ٹیگ لگا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بندہ منافق ہے، دیکھو منافق ہو گیا. جبکہ ہمیں یہ نالج ہونا چاہیے کہ صحابہ سے بڑی بڑی مسٹیکس ہوئی، ہیومن بینگس. حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوری سن آف آدم کمٹس مسٹیکس بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ.
ہر آدم کا بچہ مسٹیک کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, لیکن بہترین وہ ہے جو ریپینٹ کرتا ہے. تو ریپینٹنس کا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو ایک ایکسکیوز بنا لے, بہانہ بنا لے. یہ ایک الگ بات ہے, اس پر میں نے کئی بات کی ہے کہ کبھی کبھی ایک گناہ انسان کے لیے ایک ایڈکشن اور آزمائش بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے وہ ایک صحابی تھے, بار بار شراب پیا کرتے تھے, آپ نے اسٹوری سنی ہے, پھر وہ ان پہ لعنت بھی کر دی تھی ایک اور صحابی نے کہ لعنت اللہ علیہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پہ لعنت نہ کرو, یہ انسان جو ہے یہ شخص اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. تو یہ ٹالرنس دیکھیں نا, ہمارے نبی میں انڈرسٹینڈنگ تھی, ٹالرنس تھی, لیکن آن دی ادر ہینڈ انہیں پنشمنٹ ملتی تھی, حد پنشمنٹ, انہیں کوڑے مارے جایا کرتے تھے. تو میسج ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور اسپیشلی اگر اس کا گناہ ایکسپوز ہو چکا ہوا ہے, پبلک میں ہے اور ایکسپوزڈ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو کرتا رہے, اور اگر کرتا رہے گا تو پنشمنٹ ملے گی. ٹھیک ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ بندہ ہوپلیس ہو گیا ہے, یا وہ منافق ہو چکا ہے, یا وہ بندہ دین سے ہی نکل چکا ہے, رائٹ, یا اس سے نفرت کرنی چاہیے. یہ تو سکھایا ہی نہیں ہمارے نبی, بلکہ ہمارے نبی نے تو کہا یہ بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. اٹ از پاسبل کہ ایک بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے لیکن اس سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے, بٹ ہم یہ کہتے ہیں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ بندہ ریپینٹ کرے اور وہ اپنے آپ کو وہ گیو اپ نہ کرتے اس کے گناہ کے حوالے سے. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ سے زیادہ لینینٹ کون ہے؟ آپ اپنے ٹیچر کو ذہن میں لائیں اور سوچیں کہ ہمارے ٹیچرز کتنا اسٹرکٹ پیپر بناتے ہیں, ایگزام بناتے ہیں. کچھ ٹیچرز بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں, کچھ لینینٹ ہوتے ہیں, لیکن جتنا بھی لینینٹ ٹیچر ہو جائے اللہ جیسا لینینٹ نہیں ہو سکتا کوئی, رب جیسا نہیں. اللہ کی لینینسی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ ایک ریوارڈ لکھ دو صرف ارادے کا, اور اگر وہ نیکی کر لے, ارادے کے بعد کر لے, تو اللہ کیا کہتا ہے 10 سے ملٹیپلائی کر. اور اگر ایک شخص برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا کہتا ہے کہ ابھی نہ لکھنا. یہ میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں اس حدیث کا. اور اگر وہ برائی کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے ایک لکھنا, ایک برائی لکھنا. یعنی آپ سبحان اللہ, اللہ کی لینینسی چیک کریں کہ نیکی پہ اللہ کہہ رہا ہے 10 سے ملٹیپلائی کر دو, برائی کرنے پہ اللہ کہہ رہا ہے ابھی ایک ہی لکھنا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ بندہ اس برائی سے ریپینٹ کر لیتا ہے تو اللہ اس برائی کو ختم بھی کر دیتا ہے اور اس کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں دس از دی لینینسی آف آور لارڈ. لیکن آن دی ادر ہینڈ دیکھیں, ایک گناہ کو عادت نہ بنائیں, لڑتے رہیں, فائٹ کرتے رہیں. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ایسی کہ مے بی یو ریٹرن ٹو دیٹ سین, ریلیپس ہو جاتا ہے, بٹ ریلیپس کو سیٹل ڈاؤن نہ ہونے دیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان برا عمل کرتا ہے نا تو کالا دھبا اس کے دل پہ لگ جاتا ہے, اور اگر وہ فوراً کچھ اچھا عمل کر لیتا ہے, ریپینٹ کر لیتا ہے, تو وہ ریموو ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے دیتا ہے, گیو اپ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے ندامت اچھی چیز ہے, لیکن شیطان کیا کرتا ہے وہ اتنا نادم کر دے گا انسان کی ول پاور ہی مار دے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو اس لیول پہ آپ ہیبٹ نہ بنا لینا کہ وہ اتنا سیٹل ڈاؤن ہو جائے, وہ سین ود ان دی ہارٹ اینڈ یو اسٹارٹ لونگ دا سین سو مچ اینڈ یو آر ویٹنگ فار دا سین. تو اپنا نا تزکیہ کرتے رہیں, بیٹھا کریں اور کہیں یہ گناہ ہے, میں کیا کر رہا ہوں یا میں کیا کر رہی ہوں, سوچا کریں اس میں, اور اللہ سے پناہ مانگا کریں کہ چلو ایک تو ہے پرسنل سن, ایک ہے کسی دوسرے سے بھی کروانا. سبحان اللہ, کتنے مجھے ان باکس میں سوال آتے ہیں, بچیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ جی وہ لڑکا ہم سے جو ہے وہ گناہ کروانا چاہتا ہے, فزیکل ریلیشن چاہتا ہے, تصویریں چاہتا ہے. بھائی تم اپنا بھی ڈیمیج کر رہے ہو, اس کا بھی کر رہے ہو, یہ تو ڈبل گناہ ہے نا. ایک ہے کہ بندہ پرسنل خود کچھ سین کر رہا ہے, تو انسان ہے, گناہ ہوتے ہیں اوبیسلی. آج کا دور ایسا ہے, ہائپر سیکشولائز سوسائٹی ہے, لیکن بیٹھ کے سوچا کریں, اپنے بارے میں بھی سوچا کریں, اس کے بارے میں بھی سوچا کریں. ٹھیک ہے, اور مت اس کو عادت بنائے, سیٹل ڈاؤن مت ہونے دیں. کوئی نیک عمل کر لے, اللہ سے دعا کر لے, ٹھیک ہے نا, گھبرائے نہیں, آگے کا نہ سوچے گناہ چھوٹے گا نہیں چھوٹے گا, آگے کس نے دیکھا ہے, کیا پتا رات کو آپ کو موت آ.
تو کم از کم آپ توبہ تو کر کے سوئے ہوئے نا. کیا آپ نیکسٹ دن آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ کتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں آج کل کی، ہمیں تو نہیں پتا کب اللہ نے لکھا ہوا ہے، اللہ معاف کرے. اس لیے آگے کی مت سوچیں، اس کو سیٹل ڈاؤن کریں اس گناہ کو، ٹھیک ہے، اور اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں اللہ سے، اور اپنا تزکیہ ضرور کرتے رہیں جہاں آپ کو ریئلائز ہو کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط عمل ہے، میں نے لڑنا ہے، میں نے گیو اپ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ کوالٹی توابین کی، یہ لڑنے والی کوالٹی، فائٹر، بی اے فائٹر. دس از ہوم اللہ لوز. یہ کہیں نہیں اللہ نے کہا کہ اللہ کو وہ لوگ سے محبت ہے جو گناہ کرتے ہی نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کو محبت ہی توابین سے جو فائٹ کرتے. ٹھیک ہے، سو بی اے فائٹر.